چما کرے، بتایا جا رہا ہے کہ بھی ہاتھ پاؤں ضرور چما کرے، اور فرمایا جاتا ہے کہ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کتاب میں فرمایا جاتا ہے کہ والدہ کے قدموں کا بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے کہ جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کا بوسہ دیا۔ دروازے کا بوسہ دینا، یعنی ہم سوچ رہے ہوتے کہ ہم والدہ کے پیر چومنے کے لیے کب چوما ہوگا۔ اگر آپ غور کریں، آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ میں نے والدہ کا ہاتھ کبھی کب چوما تھا، میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ کب چوما تھا، کیا کبھی چومنے کا موقع ملا ہے مجھے؟ نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ یقین مانیے اگر آپ نیت کریں گے اور اب جب جائیں گے نا گھر تو جا کر اگر کوشش کریں والدہ سے یا والد صاحب سے بات کر کے ان سے ان کے ہاتھوں کو چوما کریں۔ جب مسافہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو مسافہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کو چوما کریں، آپ کے والدین خوش ہو جائیں گے، یقین مانیے خوش ہو جائیں گے۔ ایک کیا بھائی میرا بیٹا پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ ہاتھ چوم رہا ہے، یہ کہاں سے سیکھ کر آ گیا، یعنی خوش ہوں گے وہ اور آپ کو دعائیں سے نوازیں گے۔ یقین مانیے ان کی دعائیں لے کر بندہ جو باہر نکلتا ہے نا ہر موڑ میں وہ کامیاب ہوتا ہے، ہر موڑ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر والدین کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں، اگر ان کی بددعائیں ہیں، ہر موڑ میں وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو کر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، یقیناً ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرتے رہنا چاہیے۔ ماں یا باپ کا دور سے آتے دیکھ کر تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائے تو فوراً لبیک یعنی حاضر کہیے، تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز آپ کی اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیے۔ تھوڑی سی آواز بلند ہونے سے انہوں نے اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے اپنے گناہ کا سزا دیتے ہوئے 2 غلاموں کو انہوں نے آزاد۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ماں باپ کے کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے، اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی کہ ہم 2 غلام کھانے سے یعنی 2 غلام کہاں سے لائیں۔ افسوس اس طرح کے معاملات میں 2 مرغی بلکہ 2 انڈے بھی رائے خدا میں دینے کا ہمیں تو جذبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر جن کے پاس والدین ہیں نا ان کی قدر کریں، اگر یہ والدین چلے جائیں نا دنیا سے کوئی اور ماں باپ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یقین مانیے کئی لوگ ہمارے نوجوان شادی شدہ جیسے ہی شادی ہوتے نا تو والدین کو حقیقت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، ہر گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ جیسے ہی کوئی بیوی اس کے گھر پہ آتی ہے نا تو یقین مانیے والدین سے ان کو چڑ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نوجوان بیٹے کو چڑ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیٹا کیا کرنے لگتا ہے، بیٹا ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر ماں باپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے اسلامی بھائی یقین مانیے بیوی ایک آئے نا دوسری آ سکتی ہے، لیکن ماں باپ دوسرے نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بیوی کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن بیوی کی محبت میں والدین پر حاوی ہو کر والدین کو ناراض کرنا یہ ہماری بربادی کا سبب ہے، یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بیوی آنے کے بعد اس کو بھی ہمیں سمجھانا ہے، والدین کو سمجھانے نہیں جانا ہے، کیونکہ والدین سمجھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بولیں گے، لیکن آپ جو ہے نا ان چیزوں کو بچانے کے لیے آپس میں میل جھول رکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو بہترین رول نبھانا پڑے گا۔ وہاں پر آپ یہ ہرگز نہ کریں کہ ماں کی محبت میں آ کر بیوی پر ظلم نہ کریں اور بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ پر ظلم نہ کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں عدل کا معیار نبھانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ بیوی آنے کے بعد ہمیں الگ ہو جانا ہے، الگ ہو کر والدین کو چھوڑ دینا ہے، یہ یقین مانیے ہمارے لیے بربادی کا سبب ہو جائے گا۔ والدین اگر اکیلے رہ گئے تو کہاں جائیں گے بھائی، کس کے پاس جائیں گے، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں گے، کس کو اپنی تکلیفیں سنائیں گے، کس کو اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے بولیں گے، کون ہے ان کا سہارا؟ ہم ہی تو ہیں۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں انگلی پکڑ کر انہوں نے چلایا تھا،